السلام علیکم ناظرین اینڈ ویلکم ٹو اے برینڈ نیو ایپیسوڈ آف کہانی پاکستانی وتھ یور ہوسٹ عائشہ گیلانی۔ دنیا بھر میں پیش آنے والے افسوسناک واقعات میں خبریں تو بنتی ہیں، لیکن ان کے بعد پیدا ہونے والے مسائل اکثر منظر عام پر نہیں آتے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کی نظروں سے غائب رہنے سے نہ تو وہ مسائل حل ہوتے ہیں، نہ ہی ان سے متاثر ہونے والے لوگوں کو ریلیف ملتا ہے۔ آج کے شو میں ہم قریب سے نظر ڈال رہے ہیں کچھ ایسے ہی ایشوز پر۔ آج کے شو میں آپ کشمیر سے لے کر بلوچستان تک بعض ایسی کہانیاں دیکھیں گے جنہوں نے مقامی لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیا ہے۔ کشمیری نوجوانوں کے لیے برہان وانی کیا تھا؟ انڈین کشمیر میں مظاہروں کے دوران ایک وائس آف امریکہ رپورٹر وہاں گئے اور انہوں نے کیا دیکھا، ایک بیہائنڈ دا سینز لک۔ پاکستان میں تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اسکولوں میں تعلیمی معیار بہتر کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ بجٹ کی کمی اس مسئلے میں کتنی بڑی رکاوٹ ہے؟ آڈیو کیسٹ ختم ہونے سے بلوچستان میں موسیقی اور اس صنعت سے وابستہ لوگوں کو کیا نقصان پہنچا ہے؟ بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں نوجوان علیحدگی پسند جنگجو برہان وانی کے ہلاکت کے بعد سے کشمیر میں آزادی کے لیے جاری مظاہروں میں درجنوں افراد ہلاک اور ہزاروں زخمی ہوئے ہیں۔ مظاہروں اور کرفیو کی وجہ سے مقامی آبادی کے لیے زندگی ہیز ٹیکن اے ٹرن فار دا ورسٹ۔ مظاہرے شروع ہونے کے چند ہی دن بعد میرے ساتھی دیپک ڈوبھال کشمیر گئے۔ آئیے دیکھتے ہیں ان کی رپورٹس اور اس کے ان سے بیہائنڈ دا سینز گفتگو بھی کرتے ہیں، یہ جاننے کے لیے کہ انہوں نے وہاں کیا دیکھا اور کشمیری نوجوانوں کے لیے برہان وانی کیا تھا۔ بھارت ہم پر مظالم ڈال رہا ہے، ہم لوگوں نے طے کر لیا ہے کہ اس بار ہم یا مریں گے یا ماریں گے۔ اس بار کشمیر میں اس عمر کے نوجوان احتجاج اور بھارتی سیکورٹی فورسز کے ساتھ ٹکراؤ میں سب سے آگے ہیں۔ یہ نوجوان 1990 کی دہائی میں پیدا ہوئے، جو کہ کشمیر کی تاریخ میں سب سے زیادہ تشدد والا دور تھا۔ اس سمے بھارتی سیکورٹی فورسز اور ملیٹنٹس دونوں کی طرف سے زیادتیاں ہوئی، اور کہا جا رہا ہے کہ اس نسل نے اتنا زیادہ تشدد دیکھا ہے کہ وہ اس سے گھبراتے نہیں۔ Yes, it's true that it's a new generation of Kashmiris which in fact has... ہاں یہ صحیح ہے کہ یہ کشمیریوں کی نئی نسل ہے جو شدید دہشت گردی کے دور میں بڑی ہوئی۔ 90 کی دہائی میں یہاں ایک طریقے سے جنگ چل رہی تھی، اور جو نسل اس وقت میں پیدا یا بڑی ہوئی وہ ڈرتی نہیں ہے۔ They are not scared. بے شک جوان لوگوں کی شرکت زیادہ ہے، وہ بڑھ رہی ہے۔ جو نوجوان ہیں انہوں نے کشمیر اور بھارت کو جنگ کی نظر سے دیکھا ہے، انہوں نے بھارت کا اچھا چہرہ نہیں دیکھا، انہوں نے صرف بھیڑ پر ظلم ہوتے دیکھا ہے اور لوگوں کے ساتھ نا انصافی ہوتے دیکھی ہے۔ They have seen only injustice being done to the people. آپ دیکھیں کہ وہ کالجز اور یونیورسٹیز سے ہیں، انہوں نے عام کپڑے پہنے ہوئے ہیں، وہ جہادی کپڑوں میں نہیں ہیں، وہ جینز میں ہیں، انہوں نے ٹی شرٹس پہنی ہوئی ہیں۔ وہ عام بچے ہیں پر ان کے اپنی سوچ اور اپنے احساسات ہیں۔ کشمیر میں تشدد کا موجودہ دور حزب المجاہدین کے کمانڈر برہان وانی کی موت کے بعد شروع ہوا۔ برہان وانی 15 سال کی عمر میں ملیٹنٹ بن گئے تھے، اور جب بھارتی سیکورٹی فورسز نے انہیں مارا تو وہ کیول 22 سال کے تھے، اور آج کی تاریخ میں وہ کشمیریوں کی اس نئی نسل کے لیے ایک ہیرو ہیں۔ برہان وانی کی آواز کو بھی دبایا گیا، اور جو لوگ برہان وانی کو سپورٹ کرتے ہیں لائک می، ان کی آواز بھی اب انڈیا دبانا چاہتی ہے۔ کشمیریوں کی اس نئی نسل نے پورے حالات کو اور پیچیدہ بنا دیا ہے۔ دیپک، تھینک یو کہ آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ برہان وانی کا رول اور سگنیفیکنس ایگزیکٹلی کیا تھا؟ کیونکہ آپ کی رپورٹ میں جو ہم نے ابھی دیکھی ہے، میں نے نوٹس کیا تھا کہ ایک انٹرویو نے ایک ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی جس کے اوپر تصویر بنی ہوئی ہے شے گویرا کی، who was known as a guerrilla leader and he led a revolution، اور ان کے فالوورز ان کو ایک شہید مانتے تھے۔ تو برہان وانی کا بھی کچھ ایسا ہی سچویشن ہے؟ بالکل، کشمیر کے کانٹیکس میں ان کو شہید ہی مانا جاتا ہے، اور جو کشمیر کا یوتھ ہے آج کی تاریخ میں، جیسے میں جب کشمیر میں رہا، میں نے بہت لوگوں سے بات کی، جیسے انٹرویو تو کم لوگوں کے دکھایا لیکن بہت سے اسٹریٹ پہ بات کی، تو ایک بات صاف سامنے آئی کہ برہان وانی کو وہ ہیرو مانتے ہیں بہت سارے، ایک بڑی میجورٹی کشمیر کے اندر، اور ان کو اس کی وجہ یہ ہے کہ برہان وانی سے وہ ایسوسیٹ کر پاتے ہیں کیونکہ ان کی عمر کی وجہ سے، وہ کیول 22 سال کے تھے جب مرے، 15 سال کی عمر میں انہوں نے ملیٹنسی جوائن کر لی تھی، تو ان سے کافی لڑکے ایسوسیٹ کر پاتے ہیں جو جوان ہیں اور اس وقت فور فرنٹ میں ہیں پروٹیسٹ کے۔ وہ غصے میں ہیں، وہ ڈپریسڈ ہیں، کیا سچویشن ہے؟
ایک بات تو بالکل ہے, دے آر اینگری. یہ اینگر پچھلے کافی سمے سے کشمیر کے اندر چل رہا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ لاسٹ اگر آپ دیکھیں تشدد 2010 میں ہوا تھا کشمیر میں, جس میں 100 سے اوپر لوگ ہلاک ہوئے تھے. تو ان کا کہنا ہے کہ جب کشمیر میں اس وقت ریلیٹیولی پیس رہی تو پھر کیوں نہیں انڈین گورنمنٹ نے کوئی پولیٹیکل پروسیس چلایا, کوئی بات چیت کرنے کی کوشش کی. جو لوگوں کے اندر اینگر تھا, یوتھ کے اندر اینگر تھا, وہ کیوں نہیں سامنے آیا. BBC نے کہا تھا کہ انہوں نے ایک سوال پوچھا ہے کہ از برہان وانی مور ڈینجرس ٹو انڈیا ناؤ دیٹ ہی از ڈیڈ. تو آپ نے اپنی رپورٹ میں کہا تھا کہ نوجوانوں کا اس سب میں شامل ہونا اٹس میکنگ دا ہول سچویشن انپریڈکٹیبل. تو اس کے بارے میں بتائیے. ایک بات صاف پتہ لگتی ہے اس میں کہ برہان وانی جب زندہ تھا تب ریلیٹیولی آپ کہیں گے کہ پیس تھی کشمیر کے اندر, لیکن اس کے مرنے کے بعد ہزاروں لاکھوں لوگ سڑکوں پر اترے ہیں, 70 کے قریب لوگ مارے گئے ہیں, 6000 سویلینز گھائل ہوئے ہیں, 3500 پولیس والے گھائل ہوئے ہیں. تو کتنا تشدد بڑھ گیا ہے. اس کا مطلب یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ان کی موت کے بعد زیادہ حالات وہاں پہ خراب ہوئے ہیں. اور جہاں تک آپ دیکھیں کہ یہ لڑکے اتنے فور فرنٹ میں ہیں کہ جتنے لوگ گھائل ہوئے ہیں اس میں سب سے زیادہ جو یہ نوجوان ہی ہیں. اگر کئی رپورٹس بتا رہی ہیں کہ وہ 14-15% تک جو گھائل ہیں وہ نوجوان ہیں, اور اس میں سب سے بڑی تعداد جو گھائل ہونے والوں کی جن کو بہت خطرناک چوٹیں لگ رہی ہیں وہ جو پیلٹ گنز کا استعمال ہے کشمیر کے اندر, اس کی وجہ سے یہ لوگ ہو رہے ہیں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ نے اس ایشو پر بھی ایک رپورٹ کی تھی جب آپ کشمیر میں تھے. آئیے دیکھتے ہیں. اس بار کشمیر میں انڈین سیکورٹی فورسز نے پیلٹ گن کا بہت زیادہ استعمال کیا. پیلٹ گن سیکورٹی فورسز کو کشمیر میں 2010 کے تشدد کے بعد دی گئی تھی, جس میں 100 سے اوپر لوگ ہلاک ہوئے تھے. پیلٹ گن سے چھوٹے چھوٹے چھرے نکلتے ہیں اور سرکار کا کہنا ہے کہ یہ جان لیوا نہیں ہے, لیکن اس بار کشمیر میں بہت بڑے پیمانے پر لوگوں کو اس سے چوٹ پہنچی ہے. سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہوا ہے جن کی آنکھوں میں پیلٹ گن سے چوٹ لگی ہے. یہ دونوں میرے ریلیٹیوز ہے. یہ میرا بھائی ہے, یہ جو میرے رائٹ ہینڈ سائڈ میں ہے یہ میرا کزن ہے. ہم فرائیڈے پریئرس کے بعد ہم لوگ پیسفل ڈیمانسٹریشن کے لیے بیٹھے تھے. وہاں پہ پیراملٹری فورس سے CRPF پیلٹ گن یوز کیے ہیں. اس کی دونوں آنکھوں میں ملٹیپل انجریز ہے. اس کی تو رائٹ آئی میں ہے, دونوں کی روشنی چلی گئی ہے. میرے خیال سے ان کا جیون تو بالکل برباد ہو گیا ہے. انڈین سیکورٹی فورسز کا کہنا ہے کہ پیلٹ گن کا استعمال تبھی کیا گیا جب فساد کر رہی بھیڑ کو قابو کرنے کے سبھی طریقے ناکام ہو گئے. سینٹرل ریزرو پولیس فورس کے اسپوکس پرسن راجیش یادو کا کہنا ہے کہ جوانوں کو سخت ہدایت دی گئی ہے کہ پیلٹ گن کیول کمر سے نیچے ہی داغی جائے, لیکن اس کے باوجود کئی لوگوں کو کمر سے اوپر بھی چوٹیں لگی ہیں. جب لوگ پتھر پھینک رہے ہوتے ہیں تو ان کا جسم زمین کی طرف جھکتا ہے. کئی بار وہ گرتے بھی ہیں. ایسے میں ان کے جسم کے اوپری حصے میں چھرے لگتے ہیں. جب پولیس پیروں کی طرف پیلٹ گن داغتی ہے تو کئی بار سڑک یا سخت زمین سے چھرے ٹکرا کر سمت بدل لیتے ہیں اور پھر مسک ہو جاتے ہیں. پھر یہ نوکیلے چھرے چہرے اور آنکھ پر لگتے ہیں. یہ کچھ واقعات ہیں, ورنہ طریقہ کار یہی ہے کہ فائر کمر سے نیچے کیا جاتا ہے. لیکن کئی لوگوں کے من میں یہ سوال ہے کہ آخر پیلٹ گن کا استعمال پورے بھارت میں کیول کشمیر میں ہی کیوں کیا جاتا ہے, جبکہ ساری کنٹری میں انڈیا میں بہت سی جگہوں پر جن میں بہت سی اسٹیٹیں ہیں جہاں ریسنٹلی زبردست ایک وائلنس ہوئی اور وہاں پر موت کو روکنے کے لیے پیلٹ گن کا استعمال نہیں کیا گیا. کشمیر میں پیلٹ گن سے ہوئے نقصان کو دیکھتے ہوئے بھارت سرکار نے ایک پینل بنایا ہے جو کہ یہ دیکھے گا کہ کیا پیلٹ گن کی جگہ کوئی اور ہتھیار استعمال ہو سکتا ہے. فی الحال کشمیر میں سیکورٹی فورسز کو یہ ہدایت دے دی گئی ہے کہ وہ پیلٹ گن کا استعمال بہت سوچ سمجھ کے کریں. آپ کی اس رپورٹ میں آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ آلٹرنیٹیوز ڈھونڈ رہی ہے فار دا پیلٹ گن سچویشن. تو آپ بتائیں کہ اپڈیٹس کیا ہیں اب تک؟ حالت یہ ہے کہ اس کے بعد بھی پیلٹ گنز چلی ہیں کشمیر کے اندر, اور ابھی ایک رپورٹ دی ہے سینٹرل ریزرو پولیس فورس نے جو کہ پیلٹ گنز چلاتی ہے اور ایک پیراملٹری فورس ہے جموں کشمیر کے اندر. انہوں نے جموں کشمیر ہائی کورٹ کو اپنی ایک رپورٹ دی ہے جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ پہلے 32 دن جو تشدد کے تھے اس میں انہوں نے 3000 کارٹیجز چلائے ہیں. یعنی 3000 کارٹیجز, ایک کارٹیج کے اندر کئی سارے چھرے ہوتے ہیں, یعنی کہ 13 لاکھ کے قریب چھرے چلے ہیں. تو ابھی استعمال پیلٹ گنز کا جاری ہے. جب آپ کشمیر میں تھے آپ نے فرسٹ ہینڈ دیکھا کہ وہاں پہ روزمرہ کیا ہے, وٹ از دا ڈے ٹو ڈے لائف, تو آپ نے اس پر بھی ایک رپورٹ تیار کی تھی, تو آئیے وہ دیکھتے ہیں. بھارتی سیکورٹی فورسز کی بڑی تعداد کے باوجود اس طرح کی کلیشز رک نہیں رہی, اور اس کا سب سے زیادہ نقصان ان لوگوں کو ہو رہا ہے جو روز کام کرتے ہیں اور روز کھاتے ہیں. میرا نام ہاشم ہے, میں آٹو چلاتا ہوں. پچھلی 12-13 دن سے ہم ایسے ہی بیٹھے ہیں. کرفیو ریسٹرکشن سے بند ہے,
पूरा जान का डर ही है, माल का भी डर है, कहीं पे फोड़ देंगे, ऑटो ही जला दे। घर में कमाने वाला मैं हूँ, हमारा रोजगार इसी पे चल रहा है, दिक्कतें हो रही है। रोजगार तो यही है, जब रोजगार यही है तो ये तो सामने ही पड़ा है। घर में सब मतलब 20 बच्चे हैं, भाई हैं, बहन हैं, जिम्मेवारियाँ हैं, कैसे मतलब पूरा करेगा। रेडा वाला मतलब जो दिन में निकलता है वो बेचारा शाम को खाता है, मजदूरी जब निकलता है मजदूरी करने के लिए वो खाता है। गवर्नमेंट के तरफ से कोई इंतजाम नहीं है, कर्फ्यू लगातार लगा हुआ है, कोई डील नहीं, कोई चीज़ नहीं। बच्चा बीमार होता है, कोई बीमार होता है, लेने नहीं देते है, पुलिस वाला मारते हैं, अंदर जाओ भाई, कर्फ्यू है। रात को जब कर्फ्यू रात में कम होता है तब जाना है मीलों दूर, 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर बुलाता है, थोड़ा बहुत तो खाता है। आपने जिन लोगों से बात की उन्होंने कहा था कि उनको डॉक्टर्स में भी जाने में प्रॉब्लम है, तो अब आपने इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस से भी बात की थी, तो आइए वो देखते हैं। My own deployment is in downtown and that too on the Alijan Road, which is the main... मेरी खुद की तैनाती अंदरून शहर में है और वो भी अलीजान रोड पर, जो कि स्किम अस्पताल जाने के लिए मेन रोड है। और मेरे ख्याल में इस रोड पर सबसे ज़्यादा आमदोरफ्त डॉक्टरों, अस्पताल में काम करने वालों और एम्बुलेंस की होती है। जो भी कहता है कि अस्पताल जाना है उसे कोई नहीं रोकता। हमने यहाँ तक देखा है कि नौजवान और नौकरी पेशा लोग एम्बुलेंस में बैठे होते हैं जबकि वो जख्मी नहीं होते। वो एम्बुलेंस में इसीलिए बैठते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि एम्बुलेंस को रोका नहीं जाएगा। तो आई अंडरस्टैंड, जब आप वहाँ पे थे, आप कश्मीर में थे, इट वाज अप अंटिल अबाउट डे 18, तो अब कितनी देर हो चुकी है दिस नया जो कॉन्फ्लिक्ट है वो चल रहा है? आप देखिए कि अगर पिछले इतवार तक की बात करें, संडे तक हो गए थे 44 डेज़, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो लोग 18वें दिन तक इतने परेशान हो गए थे, अपनी रोज़ी रोटी या छोटी मोटी जो ज़िंदगी उनकी चल नहीं रही थी, तो आज 44वां दिन हो चुका है, तो कितनी दिक्कत उनको हो रही होगी। और जैसे जैसे तशद्दुद बढ़ता है, जैसे जैसे कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता है, दिक्कतें बढ़ती जाती हैं। पुलिस वाले ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि एक एम्बुलेंस जा रही थी, उसके ऊपर भी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से गोली चली। सिक्योरिटी फोर्सेस वालों को लग रहा था कि इसके अंदर मिलिटेंट्स हैं। तो ये जब एक कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है तो ये चीज़ें बढ़ती हैं और लोगों की दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है। जैसे कि मैंने फ़ोन से भी कई लोगों से वहाँ बात की है, तो पता लग रहा है कि अब ज़िंदगी और मुश्किल होती जा रही है रोज़मर्रा की। दीपक, थैंक यू सो मच। अब लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, लेकिन जल्दी से वापस आएगा क्योंकि ब्रेक के बाद देखते हैं ये। मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि एक्चुअली पाकिस्तान की स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा है एजुकेशन में। तकरीबन 20% 30% ऑफ बजट्स वो स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन में। We'll be right back. ब्रेक के बाद हमारे साथ रहने के लिए शुक्रिया। हाल ही में रिलीज होने वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि पाकिस्तान में तालीम के शोबे को कई मसाइल का सामना है, मगर आम तासुर के बरअक्स बजट की कमी उनमें शामिल नहीं। हालिया चंद आशरों के दौरान पाकिस्तान में ख्वानगी की शरह में इजाफा देखा गया है, मगर तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों में तालीमी मयार बेहतर करने की आशद ज़रूरत है। इस बारे में देखिए नदीम याकूब की ये रिपोर्ट। पाकिस्तान के तालीमी शोबे को कई मसाइल दरपेश हैं, जिनमें बच्चों का स्कूल की तालीम मुकम्मल किए बगैर अखराज, स्कूलों में अंदराज में मुश्किलात, स्कूलों की इमारतों का ना होना, असातिज़ा में तरबियत का फुकदान और तालीमी निसाब में यकसानियत ना होना शामिल हैं। हालिया चंद अशरों के दौरान पाकिस्तान में खानगी की शरह में इजाफा देखा गया है, मगर एक ताज़ा तहकीकाती रिपोर्ट में कहा गया है कि स्कूलों में तालीमी मायार इंतहाई पस्त है। वाशिंगटन में वाक़े थिंक टैंक वुड्रो विल्सन सेंटर ने हाल ही में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान में तालीम के लिए बजट की कमी नहीं। मैं काफ़ी सरप्राइज थी कि एक्चुअली पाकिस्तान की स्पेंडिंग काफ़ी ज़्यादा है एजुकेशन में। तकरीबन 20% 30% ऑफ बजट्स वो स्पेंड कर रहे हैं एजुकेशन में। नादिया नवीवाला, जिन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है, सेंटर में पब्लिक पॉलिसी फेलो हैं। वुड्रो विल्सन सेंटर ने हाल ही में ये रिपोर्ट रिलीज की है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आम तासुर के बरक्स मौजूदा साल के लिए पाकिस्तान में तालीम के लिए 790 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है, जो सन 2010 के मुकाबले में दुगना है। दिलचस्प बात यह है कि मौजूदा साल के लिए फौज का बजट 860 अरब रुपए है, जो तालीम के बजट से जरा ही ज्यादा है। पाकिस्तान में तालीम के शोबे में सरगर्म एक मुनाफा बख्श तंजीम अल-फलान के मैनेजर सलमान नवीद खान रिपोर्ट की फाइंडिंग से मुत्तफिक हैं, मगर वो कहते हैं कि तालीम के लिए बजट में इजाफे के बावजूद तालीम का मायार बेहतर नहीं हुआ।
اس وقت پاکستان کے اندر جو وسائل لگائے جا رہے ہیں اور جو بہتری ہم ٹارگٹ کرتے ہیں اس کے اندر بہت زیادہ بہت زیادہ فرق ہے. پاکستان میں ریاضی اور سائنس کے اندر لو اسکورز ہیں. آپ کسی بھی صوبے کے اندر چلے جائیں, 5ویں جماعت کا ٹیسٹ لے لیں, 8ویں کا لے لیں, میٹرک کا لے لیں, ریاضی اور سائنس یہ 2 علوم ہیں جو قوموں کے لیے ایک بلڈنگ بلاک بنتے ہیں. ہمارے ہاں یہ حال ہے اس وقت کہ بچے باقی سبجیکٹس کے اندر بہتر ہیں اور 2 سبجیکٹس جہاں پہ رٹا شاید نہیں چلتا وہاں پہ ان سے نہ ٹیسٹ اچھے کیے جاتے ہیں اور نہ وہاں پہ ایسا کلاس روم کے اندر ان سے ایسے اساتذہ ہیں ان کے پاس جو ان کو بہتر سے بہتر مواقع دے سکیں. یہ بات نادیہ نے بھی اپنی رپورٹ میں کہی ہے کہ جن علاقوں میں اسکول, اساتذہ اور طلباء ہیں وہاں پر تعلیم کا معیار بہت پست ہے. ایکچولی مسئلہ ہے کہ بچوں سیکھ نہیں رہے ہیں کچھ اسکولوں میں, وہ پڑھ نہیں لکھ سکتے 3 سال کے بعد. پاکستان کا پہلا وہ لیٹر نہیں بتا سکتے کہ کیا ہے, پے یا پی. ٹیچرز آ گئیں اور اسٹوڈنٹ بھی آ گیا اور وہ اسکول میں بھی شاید بیٹھے ہوئے ہیں جو ٹھیک ہے, مگر ٹیچر پڑھا نہیں رہی. اور یہ ہم کیسے کریں, اور اگر وہ کوشش بھی کر رہی ہے تو وہ اتنا اچھا نہیں ہو رہا, اس لیے بچوں کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ملک میں 18ویں ترمیم کے بعد تعلیم کا شعبہ صوبوں کی ذمہ داریوں میں شامل ہو گیا ہے. حکمران جماعت مسلم لیگ کے رہنما سینیٹر مشاہد اللہ کا کہنا ہے کہ گزشتہ چند برسوں کے دوران تعلیمی شعبے میں بہتری کے لیے پورے ملک میں اور خاص طور پر پنجاب میں کافی اقدامات اٹھائے گئے ہیں, مگر وہ مانتے ہیں کہ کچھ مسائل ابھی بھی حل طلب ہیں. 18th امینڈمنٹ کے بعد صوبوں کو گئے ہیں تو اس میں کچھ جگہوں پہ بڑے پرابلم آئے ہیں اور ابھی تک آ رہے ہیں کہ اس طریقے سے جس طریقے سے تعلیم پہ توجہ دینی چاہیے تھی صوبوں کو, وہ ڈیوالو اس طرح سے تو ویسے تو ہو چکا ہے کاغذ پہ, لیکن کیپیبلٹی اور ایبلٹی کا سوال بہرحال اپنی جگہ کچھ صوبوں میں موجود ہے, جس کی وجہ سے وہ ایجوکیشن پہ اس طریقے سے ابھی تک ریزلٹس نہیں لے پائے جو کہ انہیں لینے چاہیے تھے. سلمان نوید کہتے ہیں کہ تعلیمی شعبے میں کافی کام ہو رہا ہے, مگر مزید بہتری کے لیے اصلاحات ضروری ہیں. اس وقت جو صوبے ہیں ان سب نے اصلاحات کے حوالے سے پہلے 2 سال میں نہیں, جب 18ویں ترمیم آنے کے بعد, مگر 2012 کے بعد سے ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہر صوبے نے اپنا ایک صوبائی اصلاحات کا ایک پروگرام تعلیم کے حوالے سے انہوں نے لانچ بھی کیا ہے, اس کے اندر ٹارگٹس بھی رکھے ہیں اور ان کے اوپر وہ کام کر بھی رہے ہیں. پاکستان میں جب بھی تعلیمی شعبے میں اصلاحات کی بات ہوتی ہے تو ایک مسئلہ جو ہمیشہ زیر بحث آتا ہے وہ میڈیم آف ایجوکیشن ہے, یعنی تعلیم کس زبان میں دی جائے. سینیٹر مشاہد اللہ سمجھتے ہیں کہ جب تک یہ طے نہیں ہوتا مسائل حل نہیں ہوں گے. لہٰذا اب تمام سیاسی جماعتوں کو اسے تعلیم کے معاملے کو قومی مسئلہ بنا کے اس بات کا فیصلہ کرنا چاہیے کہ کس زبان میں پڑھانا ہے اور کیا پڑھانا ہے. تعلیم کے شعبے میں کئی مثبت اقدامات کے باوجود الف اعلان کی اس سال کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 16 سال سے کم عمر کے تقریباً 2.5 کروڑ بچے اسکول سے باہر ہیں, جو بچوں کی کل آبادی کا 47% ہیں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دیکھتے ہیں یہ. اسٹاک کا تو یہ مسئلہ ابھی نیٹ کی وجہ سے اور میموری کی وجہ سے کافی کاروبار پر اثر پڑ گیا. ابھی وہ کاروبار نہیں جو پہلے تھا, ابھی یہ کاروبار کافی ختم ہو گیا ہے. We'll be right back. Welcome back. کسی زمانے میں موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لیے آڈیو کیسٹس عام تھی, مگر اب نئی ٹیکنالوجیز کے آ جانے سے آڈیو کیسٹس اور کیسٹ پلیئرز تقریباً متروک ہو چکے ہیں. آڈیو کیسٹ ختم ہونے سے بلوچستان میں موسیقی اور اس صنعت سے وابستہ لوگوں کو کیا نقصان پہنچا ہے, اس کی کہانی بتا رہے ہیں کوئٹہ سے مرتضیٰ زہری اپنی اس رپورٹ میں. سمول تھئی بھاشے کندگو ٹھوکام اشکنا تاما پاودی. محمد عارف کو گلوکاری کا شوق ڈیرہ بگٹی کے ایک مقامی گلوکار کو دیکھ کر ہوا. اس شوق کو لے کر وہ سن 1997 میں ڈیرہ بگٹی سے کوئٹہ آئے. اس وقت آڈیو کیسٹس کا دور عروج پر تھا. سننے والوں کی طرف سے انہیں خوب پذیرائی ملی, مگر اب ایسا نہیں ہے. آڈیو کیسٹس کا دور ختم ہو گیا ہے
اور محمد عارف جیسے گلوکار اب معاشی طور پر غیر مستحکم ہو گئے ہیں۔ محمد عارف نئے گلوکاروں کو پاکستان سے باہر جانے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بس ابھی ہم نے تقریباً چھوڑ دی ہے، ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہے، بس پرائیویٹ شو ہوتے ہیں، وہ بھی کسی کسی کے ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں تقریباً 90% سارے سنگر چپ ہیں، کوئی بھی نہ پروگرام ہوتے ہیں نہ کیسٹس ہوتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں، بس خالی بس اپنا کوئی دوسرا کوئی کلنگ بیلچا لگا رہا ہے، کوئی کسی نے دکان کھولا ہوا ہے، کسی نے کیا کر رہے ہیں، مطلب بہت بدحالی ہے۔ میں تو یہ میسج دینا چاہتا ہوں جو بھی نئے سنگر ہیں، جو نئے سیکھنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ ہمیں کوئی نہ عزت ہے نہ ہمیں کوئی مطلب سنتا بھی ہے، ان کو یہ چاہیے کہ یہاں سے باہر نکل جائیں، جیسے ہمارے راحت فتح علی صاحب۔ جدید ٹیکنالوجی کے باعث کیسٹ کی اہمیت ختم ہو گئی۔ آڈیو کیسٹس کی اس کمپنی میں سینکڑوں گلوکاروں کے ہزاروں کی تعداد میں کیسٹس بیکار پڑے ہیں۔ عبدالحمید کیسٹ کمپنی کے مالک ہیں، وہ 40 سال سے یہ کاروبار کر رہے ہیں، مگر اب انہوں نے اپنی ایک کمپنی بند کر کے میڈیکل اسٹور کھول لیا ہے۔ آج سے 5 سال قبل وہ دن میں 30,000 روپے کما لیتے تھے، مگر اب دن میں صرف 3,000 روپے بھی مشکل سے کما پاتے ہیں۔ اسٹاک کا تو یہ مسئلہ ابھی نیٹ کی وجہ سے اور میموری کی وجہ سے کافی کاروبار پہ اثر پڑ گیا، ابھی وہ کاروبار نہیں جو پہلے تھا، ابھی یہ کاروبار کافی ختم ہو گیا ہے۔ گلکاروں کا بھی جو پہلے جو جیسے تھے ان کا اچھا وہ تھا، دن کے وہ مہینے میں 2-4 کیسٹیں کرتے تھے، مگر ابھی کیسٹوں کا دور ختم ہو گیا، بس ان کا کام بھی بالکل ابھی زیرو ہو گیا بالکل۔ پاکستان میں کاپی رائٹس کے غیر مؤثر قوانین اور دیگر کئی وجوہ کے باعث خود گلوکاروں اور پروڈکشن ہاؤسز کی بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپنے آپ کو تبدیل کرنے میں ناکامی کو بھی اس زوال کے لیے ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے۔ اس کی ایک اور بڑی وجہ بڑے سرمایے سے بننے والی ویڈیوز ہیں۔ کیسٹوں کے ختم ہونے سے بلوچستان میں کیسٹس کی مارکیٹ کو نقصان پہنچا ہے۔ یہاں پہ ویڈیو کا اصل میں ماحول نہیں ہے نا، یہاں پہ ویڈیو کا ماحول نہیں ہے، اگر کوئی ویڈیو بنائے بھی افورڈ نہیں کر سکتا ہے، اتنا اس پہ خرچہ آ جاتا ہے، اور کمپنیاں اس کو ریلیز نہیں کرتی ہیں۔ یہاں پہ جتنے بھی لوکل کمپنی تھے وہ سارے بند ہو گئے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے کوئٹہ میں آڈیو ریکارڈنگ کے 15 سے زائد پروڈکشن ہاؤسز تھے، مگر اب صرف 3 رہ گئے ہیں، جہاں گلوکار گانے ریکارڈ کر کے میموری کارڈز، یوٹیوب اور موبائل فون میں ڈالتے ہیں۔ کیسٹس میں لوگوں کی عدم دلچسپی نے پروڈکشن مالکان کو بھی پریشان کر رکھا ہے۔ یہ جو ہے تقریباً اب ایک پروڈکشن ختم ہوا، یعنی موزک کیسٹ کی دنیا بالکل ختم ہوا۔ ابھی میموری ہے اور یو زی بی پی ہے، کوئی آئے گا، یعنی 100 پہ 30% بقایا ہے، 70% ختم ہوا۔ ابھی کوئی شوقی لوگ آئے گا ادھر ہی ریکارڈنگ کرنا ہے، وہ میموری پہ یا یو زی بی پہ لے جائے گا، وہ اپنی شوق کے لیے چلائے گا، کیونکہ کیسٹ کا دنیا نہیں ہے، ختم ہوا کیسٹ نہیں، سی ڈی بالکل ختم ہوا، یعنی نقصان پورا ہوا۔ ایسا نہیں ہے جو ایک میرے نقصان ہوا، گلوکاروں کا نقصان ہوا، میوزیشین کا نقصان ہوا۔ ایک کیسٹ میں 10 سے 12 گانے آتے ہیں، مگر جدت کے باعث موبائل فونز، میموری کارڈ اور یو ایس بیز میں ہزاروں کی تعداد میں گانوں کو محفوظ کیا جا سکتا ہے، اس لیے لوگ کیسٹ خریدنے کی زحمت نہیں کرتے ہیں۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کے لیے ہمارا وقت اب ختم ہو چکا ہے، لیکن آنے والے ایپیسوڈ میں آپ کیا دیکھنا چاہیں گے اور اس ایپیسوڈ کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں، ضرور ہمیں بتائیے گا ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک کر کے۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ عائشہ گیلانی، سائننگ آف فار کہانی پاکستانی۔ خدا حافظ۔